اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیا ہوں آپ کے سامنے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عدیل منظور ماگرے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو آف ڈنگاڈال اسٹار ہل۔ میری آج کی ویڈیو کائناتی ناہمواریت پہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بارش کا آغاز قطروں سے ہوتا ہے۔ یہ قطرے زمین پر دو جتی یعنی 2 ڈائمینشنل نمونہ بناتے ہیں۔ اس نمونے میں کوئی ترتیب نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ ہر قطرہ اس امر سے بے نیاز ہو کے گرتا ہے کہ پہلے یہاں کوئی قطرہ گرا ہے یا نہیں۔ اب کسی ساحل پر چٹانوں میں پرندوں کے گھونسلوں پر غور کریں۔ اگر ہم ان کی نشاندہی ایک گراف پیپر پر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بارش کے قطروں کے برعکس ایک اصول برحال یہاں کار فرما ہے۔ وہ یہ کہ ہر دو گھونسلے ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلے پر بنے ہوئے ہیں۔ بے قاعدگی کی ان دو مثالوں سے ایک نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے، یعنی بارش کے قطروں کو ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن پرندے باہم فاصلہ برقرار رکھنا پسند کرتے ہیں۔ بے ضابطگی کی ان دو مثالوں کے تقابل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کوئی عدم ترتیب کا مطالعہ بھی ہمیں اہم معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کہکشائیں ریت کے ذرات کی طرح بکھری ہوئی ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ بنتا ہے، آیا ان کے وقوع میں بارش کے قطروں کی سی بے ترتیبی موجود ہے، یعنی یہ 2 ڈائمینشنل نمونہ بناتے ہیں، یا اس بظاہر بے ترتیبی کے پس پردہ پرندوں کے گھونسلوں کا سا کوئی اصول کار فرما ہے؟ کونیاتی تنظیم، کاسموسک آرگنائزیشن پر اور بہت سے دوسرے سوال 20 کی دہائی میں اٹھائے جانے لگے تھے جب پہلی بار واضح ہوا تھا کہ کہکشائیں ہماری کہکشاں کے باہر پائی جانے والی عظیم اور وسیع ستاروں نظام ہیں۔ فلکیات دانوں نے دیکھا کہ کہکشائیں اکیلی موجود نہیں بلکہ یہ مل کر کہکشانی جرمٹ بنانے کا رجحان رکھتی ہیں۔ پہل مشاہدے میں آنے والے جرمٹ کلسٹر ورگو اور کوما تھے۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت زیر مشاہدہ آئی کہ کہکشاؤں کے جرمٹ مل کر مزید بڑے جرمٹ بناتے ہیں۔ ماہرین طبیات اور فلکیات متفق ہیں کہ کائنات کے اندر کہکشاؤں کی تقسیم اور ترتیب کی وضاحت محض کہکشاؤں کے درمیان لمبے عرصے تک عمل پیرا رہنے والی قوت تجاذب سے نہیں ہو سکتی۔ تجاذب کے علاوہ بھی کوئی قوت ان کے درمیان موجود ہونی چاہیے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دوسرا عامل غالباً سیاہ مادہ یعنی ڈارک میٹر ہے۔ یہ مادہ کہکشاؤں کے اندر اور ان کے مابین پایا جاتا ہے، لیکن یہ مادہ دوربین سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تیس کی دہائی میں کیے جانے والے کہکشانی مطالعے سے نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اس مفروضہ غیر مرئی سیاہ مادہ انویزیبل ڈارک میٹر کی عدم موجودگی میں کہکشائیں اتنی تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہیں کہ معلوم زیر مشاہدہ آنے والے مادے کی قوت تجاذب انہیں باہم متحد نہیں رکھ سکتی۔
اتنی تیز حرکت کے نتیجے میں ان کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے ہٹ جانا چاہیے اور ان کے جرمٹ قائم نہیں رہنے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غالباً امکان ہے کہ ایسا مادہ خاصی بڑی مقدار میں موجود ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اپنے تجاذبی اثر سے کہکشاؤں کو باہم مربوط رکھتا ہے۔ سیاہ مادہ کی ایسی ہی بلا واسطہ اور بڑے پیمانے پر شہادت جرمٹوں کے جرمٹ سپر کلسٹر کے مطالعے سے بھی دستیاب ہوئی۔ 1982 میں ہوائی یونیورسٹی کے ڈاکٹر برنٹ ٹیلے نے ورگو سپر کلسٹر کی 2200 کہکشاؤں کے سرخ ہٹاؤ کا مطالعہ کیا۔ اس سپر کلسٹر کا 20% مادہ اس کے مرکز میں مجتمع ہے۔ اس مرکز کے عین وسط میں ایک بڑی جسامت کی بیضوی کہکشاں M87 ہے۔ اس کہکشاں کے گرد کہکشاؤں سے بننے والی ایک تشتری واقع ہے جس کا قطر 35 ملین نوری سال اور موٹائی 6 ملین نوری سال ہے۔ اس تشتری کے گرد سگار کی شکل کے بہت بڑے بڑے کہکشانی بادل ہیں۔ اس طرح کا نظام صرف وسطی مادہ کی قوت کشش کے باعث قائم نہیں رہ سکتا۔ کہکشائیں اتنی تیزی سے گردش میں ہیں کہ مرکز میں کہکشانی مادہ انہیں متحد نہیں رکھ سکتا۔ اس منظر کی توجیہ کے لیے ایک بار پھر ایسے مادے کی ضرورت ہے جو مرئی یعنی کہ ویزیبل مقدار سے بہت زیادہ ہو اور کہکشانی جرمٹ میں موجود ہو۔ تاریک مادہ صرف کہکشانی جرمٹوں ہی میں موجود نہیں، کہکشاں کے اندر بھی اس کی موجودگی بعض ایسے سوالات کا جواب مہیا کرتی ہے جنہیں مرئی مادے کی بنیاد پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں کہکشاؤں کے باہر موجود غیر چارج شدہ ہائیڈروجن اور ستاروں کا مشاہدہ کیا گیا جو تیزی سے کہکشاں کے گرد چکراتے رہتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام تر کہکشانی مادہ مرئی ستاروں میں مرتکز ہے تو پھر کہکشاں کے کناروں پر مادے کی کثافت صفر ہو جائے گی۔ اس صورت میں کہکشاں سے فاصلہ بننے کے ساتھ اس گیس یا سیارے کی گردشی رفتار کو صفر ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس امر کی ایک ہی وضاحت پیش کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ مادے کی کوئی غیر مرئی قسم کہکشاں کے مرئی حدود سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ مادے کی غیر مرئی شکل کہکشاں کی کل کمیت کے 90% تک ہو، یعنی کہ کسی کہکشاں کا جو مادہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کل مادے کا صرف 10% ہو۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ غیر مرئی مادے سے مرکب ایک حالہ کہکشاں کی مرئی سرحدوں سے باہر اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ وہ دوسری کہکشاؤں کے ایسے ہی حالوں کے ساتھ تحمل کی حالت میں ہے۔ یہ تاریک مادہ کیا ہے؟ واٹ از ڈارک میٹر؟ ماہرین فلکیات کے پاس اس کا کوئی سیدھا اور آسان فہم جواب موجود نہیں، اس لیے گیس، گرد و غبار، منجمد ہائیڈروجن اور بلیک ہول کی صورت میں موجود غیر مرئی مادے کے مفروضات یکے بعد دیگر مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کیے جا چکے ہیں۔ ماہرین کے پیش کردہ بعض نظریات کافی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق بگ بینگ کے وقت دوسرے ذرات کے ساتھ ساتھ نیوٹرونوں، گریویٹونز، فوٹون اور ایکسائنز جیسے نیچرل ذرات بھی بڑی تعداد میں پیدا ہوئے تھے۔ غیر مرئی سیاہ مادہ یعنی انویزیبل میٹر انہی سے مل کر بنا ہے۔ یہ نظریہ پہلے کچھ زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ کائنات کی تشکیل کے سلسلے میں کچھ مسائل کے حل میں یہ نظریہ کارگر ہے۔ مختصراً یہ کہ کائنات کا 90% ان غیر مرئی کوانٹم ذرات کے سیال پر مشتمل ہے۔
اس صورت میں کہکشاں کائناتی مادے کے صرف 10% کی ذمہ دار ہیں۔ اگر ایسے کوانٹم ذرات موجود ہیں تو وہ تجاذب کے تحت باہم جڑے ہوئے ڈیلوں کی شکل میں موجود ہوں گے۔ ان ڈیلوں کی جسامت کا انحصار ان کوانٹم ذرات کے خواص پر ہے۔ اس نقطۂ نظر کو مان لیا جاتا ہے تو مرئی کہکشاؤں کی حیثیت محض ایسے تابع ذرات کی سی رہ جاتی ہے جو اپنی تقسیم اور ترتیب سے غیر مرئی مادے کے ڈیلوں اور ڈیلوں کے جرمٹوں کی نشاندہی کا کام دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تابع اور مرئی مادے کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے جس کی مدد سے ہم تاریک مادے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈارک میٹر۔ ان سوالات کا تعلق کہکشاؤں کے منابع اور ان کے ارتقاء سے بھی ہے۔ کائنات میں کہکشاؤں کا وجود، ان کی ترتیب اور حرکت سب بگ بینگ کی باقیات ہیں، چنانچہ ان کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آتش گولے پر غور کریں جس کے پھٹنے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ گولا نہایت متجانس تھا۔ اس امر کی شہادت پس منظری شعاعوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ شعاعیں بگ بینگ کے وقت خارج ہوئی تھی اور ہمارے زیر مشاہدہ آنے والے قدیم ترین کائناتی شے ہیں۔ تمام سمتوں سے آنے والی پس منظری شعاعیں بلیک گراؤنڈ ریڈیشن کی شدت تقریباً یکساں ہے۔ 10,000 میں سے ایک حصہ فرق معلوم کیا جا سکا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان شعاعوں کی شدت کا فرق اس آتش گولے کے انتہائی معمولی طور پر غیر متجانس ہونے سے وجود میں آیا تو پھر یہی معمولی فرق کائنات میں کہکشاؤں کے بننے کا سبب بنا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کوانٹم ذرات پر مشتمل آتش گولے میں کثافت کے تغیرات خود کوانٹم قوانین کے تحت لازم ہیں۔ یہ کوانٹم تغیرات اتنے مناسب حجم میں کیوں تھے کہ نہ اتنے بڑے ہو گئے کہ کائنات کا بطور کل متجانس ہونا متاثر ہو اور نہ ہی اتنے چھوٹے تھے کہ کہکشائیں پیدا نہ ہو سکیں۔ یہاں پر ماہرین میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ابتدا میں کوانٹم ذرات کے ٹکڑے پر مشتمل بادلوں کے ٹکڑے بہت بڑے تھے۔ یہ بعد ازاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر ایک ہی جرمٹ کے تحت آنے والی کہکشائیں بن گئے، لیکن ماہرین کے ایک اور گروہ کے خیال میں ان ٹکڑوں کا حجم اتنا ہی تھا کہ چھوٹی بڑی کہکشائیں بن جائیں۔ یہ کہکشائیں بعد ازاں ایک دوسرے کے قرب میں آئیں اور ان کے جرمٹ بنے، یعنی کہ سوال نے یہ صورت اختیار کر لی کہ پہلے جرمٹ وجود میں آئے تھے یا کہکشائیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی مزید مشاہداتی اعداد و شمار کی ضرورت ہے۔ خلا میں زیادہ طاقتور دوربینوں کے قائم کے بعد ہم کوازار سے زیادہ آگے یعنی کائنات کے ماضی میں زیادہ اندر تک جان سکیں گے۔ فلکیات دانوں کو امید ہے کہ اس طرح کے مشاہدات کہکشاؤں کی تشکیل پر زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکیں گے۔ ہم کتنی ہی بڑی دوربینیں کیوں نہ بنا لیں، کائنات کے ماضی میں 3 لاکھ سال تک آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے پہلے کی کائنات غیر شفاف تھی، چنانچہ ہم آتش گولے کے وہ تغیرات نہیں دیکھ سکتے جن سے ہماری کہکشاؤں نے جنم لیا تھا۔ بلا شبہ کائنات متجانس نہیں ہے۔ کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ کائنات تودوں پر مشتمل ہے۔ کائنات کے کل حجم کے مقابلے میں اس کا یہ غیر متجانس پن کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ کائنات کی تفہیم کے لیے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ مطالعہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ تاریک مادہ ڈارک میٹر کے ذرات کی ممکنہ خصوصیات
اس طرح کی ہیں کہ عام مادے کے ساتھ اس کا تحمل نہایت کمزور ہے۔ اس وجہ سے ان کا براہ راست مشاہدہ تاحال مشکل ہے۔ ان کا محض بلا واسطہ مشاہدات اور حسابات سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو اختتام پہ پہنچی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو